دوسری بات، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی غلامی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اس زمانے میں غلام بکتے تھے، ہے کہ نہیں غلامی آج بھی؟ جی، جس کو 2 لاکھ روپیہ دے کے بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے رکھ لیتے ہو اور تنخواہ بھی لوگ پوری نہیں دیتے اور ساری اس کی فیملی غلام بنی ہوتی ہے، تو بیچارہ غلام ہی ہے کہ نہیں؟ چودھری صاحب اس کی جان نہیں چھوڑتے جب تک وہ 2 لاکھ دے نا، وہ باندھ لیتے ہیں، بڑا بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور جو سیل مین رکھا جاتا ہے 1.5 لاکھ روپے ایڈوانس دے کے، تو اس کی جان نہیں چھوٹتی، اسے برا بلا بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس نے پیسے لیے ہوئے۔ تو غلامی کی بہت ساری شکلیں آج ہم نے قائم کی، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی جگہ بٹھائے تو پھر اسے احساس رکھنا چاہیے، اسے خیال کرنا چاہیے میرے محبوب نے کیا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ حضور کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی، میں نے کہا تم نے دیکھا نہیں نا میرے نبی نے غلاموں کو عزت کتنی عطا کر دی ہے، تم نے توجہ نہیں نہ کی۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام ہیں، یہ کہیں بک گئے تھے اپنے بچپن میں، تو بکتے بکاتے مکہ مکرمہ آ کے بکے، یہاں جب بکے نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید لیا، حضور کے نکاح مبارکہ میں آئیں تو یہ بھی حضور کی غلامی میں آ گئے۔ ان کے علاقے کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فلاں قبیلے کا لڑکا ہے، جا کے بتایا، ان کے چچا اور والد لینے آئے پیسے لے کے، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ پیسے لے لے اور ہمارا بیٹا دے دے، توجہ ہے نا میری بات پر، یہ پیسے لے لیں۔ محبوب مسکرائے، فرمایا میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، بیٹے کی محبت میں آئے، ساتھ چچا بھی تھا، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسے نہ دینا ویسے لے جانا۔ چچا بولا، کہنے لگا یہ بھی ہے کہ وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیں گے، غلامی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیں گے، بڑی دقت والا کام ہے۔ اقبال کہتے ہیں سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی، غلامی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور پھر مسکرائے اور بریلی کے امام بولے، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام۔ اور میاں صاحب فرمانے لگے ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ حضور فرمانے لگے میں بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہیں گے تو مجھے اعتراض لے جانا۔ چچا کہنے لگا یہ بھی کوئی بات ہے وہ نہیں جانا چاہیں گے؟ محبوب فرمانے لگے کہہ تو رہا ہوں بلاتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، محبوب فرمانے لگے وہ تمہارے والد ہیں، وہ چچا ہیں، دیر کے بچھڑے تھے، گلے ملے، بڑا روئے۔ والد کہنے لگے بیٹا تیری ماں روتی ہے، بہنیں رستہ دیکھتی ہیں، چل گھر چلیں۔ بڑا روئے بڑا روئے، جب باتیں ٹھنڈی ہو گئیں، آنسو تھمنے لگے، دور کھڑے تھے حضرت زید بن حارثہ، توجہ ہے میری بات پر؟ میں نے کہا حضور نے غلامی کو شان ہی بڑی دے دی کہ لوگوں کو غلامی پسند آنے لگی۔ محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی اور خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آواز دی، میٹھا مد بھرا لب و لہجہ، فرمایا زید تمہارے والد تمہیں لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہو تو میری طرف سے اعتراض کوئی نہیں، جانا چاہو تو جاؤ۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں جناب زید نے سنا تو دوڑے آئے، حضور کے قدموں میں بیٹھے، رونے لگے، حضور میں نے نہیں جانا، یا رسول اللہ میں نے نہیں جانا۔ محبوب کہنے لگے والد ہیں چچا ہے جاؤ۔ عرض کی حضور یہ بڑا پیار کریں گے، پر جب ایک دفعہ آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں نا، حضور جب آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں نا، یا رسول اللہ کیا کروں، یہاں تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میرے دوستو غلامی کو شان دے دی۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت اسامہ بن زید، صاحب عزد الغابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب 1,44,000 لوگوں کو لے کر 1,44,000 لوگوں کو لے کر حج کرنے گئے، اور جب محبوب عرفات سے نکلے مزدلفہ آنے کے لیے تو
بڑی جلدی ہوتی ہے، اذان وہاں ہو چکی ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے مزدلفہ جا کے. تو کہتے سارا قافلہ جا رہا تھا، میرے نبی کریم نے روک دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، کسی کا انتظار ہے، کسی کا انتظار ہے. لوگ دیکھنے لگے، شاید کسی سردار کا انتظار ہوگا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو جناب اسامہ بن زید حضور کے غلام زادے آئے. غلام زادے اسامہ بن زید جب وہ پیچھے سے آئے تو لوگ کہنے لگے ان کا انتظار تھا. تو محبوب کریم نے فرمایا ان کا انتظار تھا، یہ بھی بڑے وفادار ہیں، ان کا باپ بھی بڑا وفادار ہے. غلاموں کو آج ہمارے گھروں میں جو بی بی برتن دھوتی ہے نا بیچاری، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی، اسے لوگ کہتے ہیں کام والی مائی. صفائی والی آئی ہے کہ نہیں؟ بھائی اسے آنٹی بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، پھپھو بھی تو کہا جا سکتا ہے نا. ہمارے دیہاتوں میں صاحبزادہ صاحب کے ہاں بھی ان کے والد نے، ان کے بھائی نے ماشاءاللہ بڑی ڈیرے داری رکھی ہوئی ہے. ہمارے دیہاتوں میں نا وہ جو کام کرتا تھا نا ڈیرے دار پہ آدمی، اس کو بھی سارے چاچا جی کہتے تھے، کام والی بی بی کو بھی پھپھی کہتے تھے. ساری کیا قدر کرتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہم اس اعزاز کو سمجھتے ہی نہیں، ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں. آخری بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں. میلاد سے پہلے رشتے تھے، بس ان کا احساس نہیں تھا. میرے محبوب کریم کا جب میلاد ہوا نا تو حضور نے دنیا میں ایسا نور بانٹا کہ رشتوں کا احساس پیدا ہو گیا. رشتوں کا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یار میں یہاں آپ سے بیان کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے میرے والد مدرسے نہ گئے ہوں تو وہ کبھی آ کے مجمع میں بیٹھ جائیں تو میں کبھی اٹھتا ہوں. میری طرح کے لوگوں کو تو معاذ اللہ یہ خبطہ ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی 20 لوگ جانتے ہیں. وہ تو کئی دفعہ اس الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہاں میں بھی گیا تھا تو لوگ گاڑی چوم رہے تھے، وہاں بھی گیا تھا تو 100 کے قریب 200 کے لوگ میرے راستے میں پھول بچھائے. تو بڑے سارے جو ہیں وہ لوگوں کو مغالطے لگ جاتے ہیں. حالانکہ سمجھنا چاہیے میں گلیاں دا روڑا کوڑا یہ تے محل چڑھایا ہے سائیاں، یہ تو سمجھنا چاہیے بات کو. لیکن لوگ بن سنور کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں اٹھتے. لوگ کہتے ہیں وہ میں تو پڑھا لکھا ہوں. لیکن آپ سمجھیں حضور نے رشتوں کو عزت کیسے دی، احساس کیسے دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے پرانے دوپٹے والی اور سادے کپڑوں والی بی بی یکا جک مسجد نبوی میں داخل ہوئی تو ہم نے رسول کریم کو ممبر پہ کھڑے ہوتے دیکھا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن حضور اٹھے، خالی اٹھے نہیں، چادر بھی بچھائی، بوڑھی کو بٹھایا، حال احوال پوچھا، رخصت کرنے گئے. محبوبہ کون ہے؟ فرمایا مجھے دودھ پلانے والی ماں ہے. شارحین کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ. حضور نے اٹھ کے بتایا. یار دیکھو کنز المال میں صاحب کنز المال نے عجیب بات لکھی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت حضور آرام کرتے تھے. صحابہ چونکہ اس بات کو جانتے تھے تو ملاقات کو نہیں آیا کرتے. محبوب نے ظہر کی نماز کے بعد دوپہر کا کھانا کھایا اور حضور لیٹ گئے. دروازے پہ نا کوئی بوڑھی اماں بولی. محبوب جلدی سے اٹھے، خود دروازہ کھولا اور میں چہرہ دیکھ رہی تھی کہ حضور بڑے راضی ہیں. اس بوڑھی کو کھانا کھلایا، وہ باتیں کرتی تو حضور سنتے. محبوب اسے جواب دیتے تو محسوس ہوتا حضور بڑے راضی ہیں اس خاتون سے مل کے. تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہونے لگی تو حضور نے تحفے دیے، وقت دیا، اور جب وہ جانے لگی تو لگ رہا تھا کہ محبوب چاہتے ہیں ابھی اور بیٹھے، لیکن اس نے اجازت چاہی تو حضور نے جانے دیا. سیدہ فرماتی ہیں میرا خیال تھا محبوب اب جائیں گے، رات کو تشریف لائیں گے تو پوچھوں گی کون تھی، لیکن حضور تو لیٹ گئے. گہری سوچوں میں فرماتی ہے میں آگے بڑھی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ میں نے آپ کو انفرادی انداز میں دیکھا، پہلے بھی مہمان آتے ہیں. کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو آ گئے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مل کے انسان رو پڑتا ہے، بے اختیار ہی رو، دل کردا ہے تین کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. محبوب کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور فرمانے لگے عائشہ یہ کوئی عام بی بی نہیں، یہ میری پہلی زوجہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ ان کے پاس آیا کرتی تھی، ختیجہ وقت دیتی تھی، پیار کرتی تھی. آج آئی ہیں تو میں نے وہی سارا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، اس روایت کو زندہ کیا اور فرمایا حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے رشتے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ.
اچھے طریقے سے عہد نبھانا یہ بھی حضور نے نا رشتوں میں احساس پیدا کیا. میلاد کو نا جذبات کے ساتھ منائیں. میلاد کو سیزن نہ سمجھ لیں کہ نعت خانوں کا سیزن آ گیا, وائزین کا سیزن آ گیا, ساؤنڈ والے کا سیزن آ گیا. سیزن نہ بناؤ, میلاد کو جذبات کے ساتھ منائیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں, اگر نواب صاحب, سیٹھ صاحب, چودھری صاحب میلاد والے دن آ کے مسجد میں جھاڑو دینے لگے نا تو لوگ پوچھیں چودھری صاحب خیر ہے, آپ نے تو کبھی پیالہ پانی کا نہیں پیا؟ تو چودھری صاحب آنکھیں ملتے ہوئے کہیں یار چپ کر جاؤ, آج میرے نبی پاک کا میلاد ہے. علامہ صاحب, مفتی صاحب, صوفی صاحب وہ نا مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے ہوں, سارے شاگرد کیوں حضور مجھے دے دیں, شیخ میں کرتا ہوں, تو پیچھے ہٹ, مجھے تو کسی نے پوچھنا نہیں تھا, یہ ساری کرم نوازیاں میلاد والے رسول کی ہیں, میں دوں گا یہ جھاڑو. بھائی ہمارے جذبات بتائیں, جذبات. 2 جوڑے لے کے, مٹھائی کا ڈبہ لے کے بندہ بہن کے گھر پہنچ جائے 10 ربیع الاول کو, وہ غریب نہیں رو ہی پڑے, تو آتا ہی نہیں, کیسے آ گیا؟ تو اسے کہے بہن میں نے آنا تھا, عید جو ہوئی, عیدی دینے آیا ہوں, اور باقی عیدیں تو چھوٹی ہیں, یہ عید میلاد کے صدقے ہی تو باقی عیدیں بنی ہیں, لہذا میں عیدی دینے آیا ہوں. تو بھائی میلاد کو جذبات میں لائیں. جب میلاد آپ کا جذبہ بنے گا پھر منانے میں مزہ آئے گا, پھر کوئی نواب بن کے آگے آگے نہیں چلے گا, پھر لطف آئے گا, پھر جھاڑو دینے میں بھی مزہ آئے گا, دریاں بچھانے میں بھی مزہ آئے گا, جھنڈیاں لگانے میں بھی سکون آئے گا. جذبات بنائیں. حضور نے جو انقلاب برپا کیا ہے نا وہ وقار دینے والا ہے, وہ عزت دینے والا ہے. انہی لفظوں پہ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, جو کہہ سکا اللہ قبول فرما لے. دوران گفتگو جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے.